اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، متفق علیہ۔ معزز حاضرین، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، 1440 ہجری کے عید قربہ منانے کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے سنت نبوی کے مطابق ہم نے جو نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو اللہ کا تابعدار بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، عید کی نماز پڑھتے ہی ہر ایک مصلی یہ چاہتے ہیں کہ اس کی قربانی جلد ہو جائے۔ انشاءاللہ 20 منٹ میں عید قربان کا کیا پیغام ہے ہم آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک شریعت کے لیے ہم نے ایک عید بنائی۔ ایسے ہی موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، انصار کی بچیاں یہ شادی عید کے موقع پر جو ہے عربی میں نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لڑکیوں کو روکا، کہا رسول اللہ کے سامنے نظمیں پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے، لہٰذا عید کے موقع پر یہ ہر مسلمان کو خوشی کے اظہار سے روکنا نہیں چاہیے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں دنیا میں ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری بھی عید ہے، مگر ہماری عید ماشاءاللہ دنیا کے سارے ادیان و مذاہب سے الحمدللہ ممتاز ہوتی ہے۔ ہماری عید میں اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، ہماری عید میں ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو ہے مصلی میں یا عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسلام نفسیات کا بڑا لحاظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں 2 عیدیں دیں، ان دونوں عیدوں میں خوش ہونا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، اچھے کپڑے پہنے، اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، عید کے دن خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خوش رہنے اور خوشی بانٹنے کا موقع دیا۔ دیکھو آج بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنے گھر والوں کے لیے وقت دے نہیں پا رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی سوشل میڈیا کے استعمال میں، فون کے استعمال میں اتنا مگن ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دے نہیں پا رہا ہے۔ ایسا ہی موقع تھا عید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو عید کے دن ماشاءاللہ کیسے خوشی عطا فرمائی۔ جو ہے مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ جو ہے جنگ کی مشق کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ، مجھے وہ جنگی مشق دیکھنے کی جو ہے اپنے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو خوشی دینے کی خاطر کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا میرے ٹھڈی کو لگتا تھا، اتنا لمبا کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بار بار پلٹ کر پوچھتے عائشہ دل بھر گیا کیا؟ عائشہ کہتی نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماشاءاللہ ٹھہرے رہے۔ معزز حاضرین، سال بھر میں یہ 2 عیدیں آتی ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ رمضان کی عید بڑی ہے یا یہ عید بڑی ہے؟ لہٰذا اہل علم نے ماشاءاللہ دونوں میں مکمل طور پر موازنہ کیا، کہا عید الفطر عید الاضحیٰ میں پہلا فرق یہ ہوتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھی جاتی ہے اور عید الفطر میں نماز تھوڑی دیر رکھی جاتی ہے۔ عید الفطر میں ہم کھا کے آتے ہیں، عید الاضحیٰ میں ہم جا کے کھاتے ہیں۔ اہل علم نے بتایا بندہ عید کی نماز اور خطبہ سننے کے بعد قربانی کر کے اگر وہ قربانی کے گوشت سے اپنا ناشتہ کرتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ عید الفطر عید الاضحیٰ میں
ایک فرق یہ بھی ہے، عید الفطر میں سارے کام پہلے ہوتے ہیں، صدقہ فطر دینا، فلاں فلاں کرنا، مگر عید الاضحیٰ میں الحمدللہ سارے کام بعد ہوتے ہیں۔ کس قدر انسانوں کی ضرورت کا لحاظ رکھا۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، دوسرے مذاہب والے ہمارے جو ہے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کیا تمہارے دین میں سختی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین میں سختی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی گئی، ان 10 دنوں کا آخری دن آج ہے۔ یہ دن اللہ کے پاس بہت افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اور عید کا پہلا دن بڑا مبارک دن ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا عرفے کا دن افضل ہے، جمعہ کا دن افضل ہے، عید الفطر افضل ہے، یا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ افضل ہے عید الاضحیٰ کی؟ تو کہا ہفتے بھر میں جمعہ افضل ہے، مگر سال بھر میں سب سے بہترین دن یہی عید کا دن ہے۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں آج کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ حاجی کیا کرتا ہے؟ 10ویں تاریخ کو 5 کام کرتا ہے، رمی کرتا ہے، حلق کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، سعی کرتا ہے، طواف وداع کرتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف افاضہ، اسی کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے۔ آج کے دن ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دن ہمیں حضرت ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دن جب آتے ہیں ماشاءاللہ کائنات پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، خطبہ میں دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہر ایک مومن سمجھتا ہے، اپنے ایمان کے مطابق وہ دیکھتا ہے کائنات پر ہماری تکبیرات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اے اللہ جب میں ہوا میں ہوتا ہوں، آسمان میں ہوں، زمین میں ہوں، ہر ایک جگہ میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ یہ ذکر کے دن ہیں، اللہ کا ذکر بڑی عبادت ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور ان دنوں میں ذکر کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، اللہ اکبر زیادہ پڑھو، الحمدللہ زیادہ پڑھو۔ اور اب دیکھیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کلمے کو اللہ نے اتنا آسان بنایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے ذکر کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ لوگ دیکھے ہوں گے، قدم قدم پر لکھا رہتا ہے اذکر اللہ، سبح اللہ، الحمدللہ، قدم قدم پر سائن بورڈ لگے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ یہ چیز بھی الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی دیکھنے آتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو۔ اب دیکھتے ہیں، عید کی تکبیرات پڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے ذی الحجہ کی 13 کی عصر تک الحمدللہ تکبیرات کا اہتمام کریں گے۔ اور جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کا یہ 10واں دن آیا، تقریباً قربانی کے پورے 4 دن ہیں، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نقل کیا ہے، اور اللہ کی نبی نے خود فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل۔ کہا ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ خوب کھانا، خوب پینا، مگر ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں ان دنوں میں زیادہ گوشت کھانا، مختلف متنوع قسم کے ڈش بنا کے کھانا، یہ بھی ماشاءاللہ عبادت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کھانے پینے کے ساتھ ہمارے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس طاقت کو پا کر ہم میں سے کسی کو غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے گوشت دیا، کھانے پینے کی جتنے چیزیں دیں ان تمام کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مکمل طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ ایام تشریق آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ آج ہے، عید کا دن، 13 کی عصر تک ہم کو کیسے گزارنا چاہیے؟ ایام تشریق گزارنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے آدمی کو خود خوش رہنا اور اپنی بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو لے کر لوگ جھگڑنا شروع کریں۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں کیا ہے، انسان کو شارٹ ٹیمپر بھی بننا نہیں چاہیے۔ لوگوں کو گھروں میں دیکھتے ہیں جانور ذبح کرے، کچھ بھی ہوا، بیوی ذرہ ادھر ادھر
کچھ کری، بچے ستائے، آدمی اپنی بیویوں گالی دینے لگتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا صبر و تحمل کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایام تشریق میں دوسرا کام کرنے کا ہے، محبت، ہمدردی، غمخواری ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، ان دونوں کی رحمت کا تقاضا ہے کہ امت کو بھی دنیا والوں کے رحمت کا پیکر مجسم ہونا چاہیے۔ ہم دنیا والوں کے لیے پیکر رحمت بنیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم کو جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلانہ سلوک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، ذرا پیچھے ہٹے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اللہ کے نبی آگے بڑھے، نماز کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے حالت نماز میں وہ بلی کو پالنے والی بنی اسرائیل کی عورت کا برا انجام بتایا گیا، جس نے اپنی بلی کو نہ کھانے چھوڑا نہ پینے چھوڑا، ایسے باندھ کر رکھا، اس کا برا انجام بتایا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ ایک زانی کتے کو پانی پلا کر جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، تو ایک عورت ایک جانور کے ساتھ نعوذ باللہ برا سلوک کر کے جہنم رسید ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جانوروں پر رحم کرو۔ یہ جانور ایسے ہیں، اگر ہم ان بے زبان جانوروں کو اگر نعوذ باللہ ان کو تکلیف دیں گے، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن جو ہے میں اپنے غلام کو مار رہا ہوں، اس حدیث کو چھوڑ کر بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ رونے لگا۔ اللہ کے نبی گئے، اونٹنی کے ہاتھ پر جو ہے پیر پر آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ آپ سے بات کیا، بولتا ہے میرا مالک مجھے چارہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے جیسے ہی ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی کی رحمت کا احساس جانوروں کو بھی ہوتا تھا۔ آپ نے اس جانور کے مالک کو بلا کر کہا تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم اسے چارہ نہیں دیتے ہو۔ اس موقع پر کہا اتقوا اللہ فی البہائم، لہٰذا جانوروں کو نہ گھسیٹو، اچھے انداز سے۔ جب وہ ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹا جاتا ہے وہ آسانی سے تیار نہیں ہوتا، قصابوں کو دیکھتے ہیں، کھینچتے ہیں، مارتے ہیں، تڑکتے نہیں ہونا چاہیے، اچھے انداز سے احسان کے ساتھ کرو۔ جیسا کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، لہذا جب تم جانوروں کو ذبح کرو اچھے انداز سے مکمل طور پر ذبح کرو۔ یہ ایام تشریق میں ہمیں کیا کرنا، جیسے ہم گوشت کھاتے ویسے ضرورت مندوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ حج میں کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم خود کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی دو۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، ہم اپنے چاچا کو دیتے، تایا کو دیتے، خالہ کو دیتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں گوشت نہیں پوچھتے ان لوگوں کو عطا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا جو لوگ تمہارے پاس سوالی بن کر آتے ہیں ان کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بعض غریب ہوتے ہیں وہ جو جیسے ہی کسی کے گھر میں قربانی کا علم ہوتا ہے تو آ کر دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو جھڑکنا بھگانا غلط انداز سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ہے اس مبارک گوشت کو صدقہ و خیرات بھی کر سکتے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس دیکھتے ہیں گوشت پلیٹ میں ڈال لیتے، جو نہیں کھانا ہے وہ بھی ڈال لیتے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے جو حصہ آپ کھانا چاہتے ہیں اس کو لو، جو آپ حصہ کھانا نہیں چاہتے اس کو مکمل طور پر چھوڑ دو۔ رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ماشاءاللہ بندے کی زندگی میں عاجزی آتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے اللہ اکبر کیوں زیادہ پڑھتے ہیں ان دنوں میں، لہٰذا اس کا جواب دیتے ہوئے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے کہا کفار مکہ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کا نام لے لے کے کیا کرتے تھے، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے معبودان باطلہ کا نام لے کر جو لوگ وہ جوش خروش میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے لوگوں کو بتایا وہ اپنے معبودان باطلہ کا اتنا تذکرہ کر سکتے ہیں، تم بھی اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر کے اپنے رب سے محبت کا مکمل طور پر اظہار کرو۔ اور ایام تشریق میں اور ایک چیز یہ ہے، ہم کھا لیتے پی لیتے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ساتھ میں اور ایک کام کرنے کا ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو عید کے دن کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا اے لوگو ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں میں کرنے کا اور ایک کام یہ ہے ابراہیم کو ضرور یاد کریں۔ ابراہیم کی شخصیت ایسی، یہود بولتا ابراہیم ہمارا ہے، نصارہ بولتا ابراہیم ہمارا ہے، سارے دنیا کے لوگ بولتا ابراہیم ہمارا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کسی کا نہیں، ابراہیم ہمارا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما کما صلیت علی ابراہیم کہہ کر جب تشہد میں بیٹھتے نا
ابراہیم کو کسی بھی اینگل اور زاویے سے دیکھو ماشاءاللہ ابراہیم تو مکمل طور پر نظر آتے ہیں۔ اور ایک دیکھو آج کے خطبہ عید کا سب سے اہم پیغام، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید کی جس نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اس عقیدہ توحید کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور استقامت رہو۔ اور یاد رکھو اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمارا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے عقیدہ توحید کے لیے ماحول بنانا چاہیے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی تربیت کے لیے کعبۃ اللہ کو چنتے ہیں، جب کعبۃ اللہ میں چھوڑتے ہیں تو دعا بھی کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھو اس ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے توحید کو خالص کر لینا چاہیے۔ جب ابراہیم کو ننگا بنا کے آگ میں ڈالا گیا تو اپنے عقیدہ توحید کا اعلان الفاظ میں فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ بات یاد رکھو عقیدہ توحید کے ذریعے حالات کا اگر مقابلہ کریں گے نا، ساری دنیا ہماری ماشاءاللہ جو ہے نصرت کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آگ میں ڈالا گیا تو کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ روایتوں میں آتا ہے سارے جانور اس آگ کو بجھانے لگے سوائے گرگٹ اور چپکلی کے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے بندہ عقیدہ توحید میں پختہ ہو جاتا ہے، ساری کائنات بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر اس کی تائید میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج کے خطبے کا اور ایک پیغام یہ ہے، ہم ہندوستان میں تقریباً 18 یا 20% ہیں نا، ہم لوگ غیر مسلم 80% ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں 3 نبیوں کی سیرت سے ماشاءاللہ مکمل طور پر جینے کا حوصلہ لینا چاہیے۔ وہ کون 3 انبیاء ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کفریہ مشرکانہ ماحول میں تھے، ماشاءاللہ اپنے عقیدہ توحید پر آنچ آنے نہیں دیا، اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے آگ میں بھی نعوذ باللہ پڑ گئے۔ اسی طریقے سے ہمیں ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنی اقلیت میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے پورے حکمران غیر مسلم تھے، ماشاءاللہ خدمت خلق کر کے پورے مصر کو ماشاءاللہ قحط سالی سے نکالا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس ملک میں رہتے ہوئے رسول اللہ کی مکی زندگی کو بھی خاص طور پر پڑھو۔ اللہ کے نبی نے مکی کی 13 سالہ زندگی میں توحید پر ثبات قدمی اختیار کی، کفر سے مصالحت نہیں کی۔ آپ کو بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنت میں سورہ کافرون پڑھتے، وتر میں سورہ کافرون پڑھتے، سونے کے وقت بھی کافرون پڑھتے۔ یہ سورہ کافرون میں اللہ کیا بتاتا ہے لوگوں یاد رکھو دنیا میں کفر و اسلام ایک نہیں ہو سکتے، پانی آگ ایک نہیں ہو سکتے، لہذا اقلیت میں رہتے ہوئے اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے سورہ کافرون بار بار پڑھو، کفر سے پناہ مانگو۔ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی بولتے اے ابو بکر وہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جیسے میں نے کہا یوسف کا قصہ پڑھو، ابراہیم کا قصہ پڑھو، رسول اللہ کا قصہ پڑھو، ان تمام کے قصے سے ہمیں ہندوستانی مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، مائنارٹیز میں رہ کر اقلیت میں رہتے ہوئے یہ توحید کی جو امانت ہے ماشاءاللہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ آزادی کے 70-55 سال گزر گئے، اگر ہندوستانی مسلمان عقیدہ توحید کا یہ پیغام لو تک پہنچاتے آج ہندوستان کا نقشہ وہ نہیں ہوتا جو ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہم ہر ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں عقیدہ توحید کی طرف جو ہے حکمت سے دعوت دینا ہوگا، اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتنا ہوگا۔ مکی صورتیں 86 ہیں اور برادران وطن سے اپنے تعلقات یہ پیدا کرنا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہے؟ غیر مسلموں کا تہوار ہوتا ہے، ہم جا کے اس میں پڑ جاتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو ابراہیم کو بھی ان کے باپ نے تہوار میں بلایا تھا، کہنے لگے بیمار ہوں نہیں آتا، لہٰذا برادران وطن سے تعلقات رکھو مگر ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہو۔ قربانی کا مقصد بتایا گیا، بندہ جب جانور کو کاٹتا ہے تو اللہ سے بولتا ہے اے اللہ آج تو جانور دیا نا، انشاءاللہ اگر کل میری جان کی بازی بھی اسلام کی لینے کے لیے لگانے کے لیے تیار ہوں تو مکمل طور پر انبیاء اور صحابہ کی قربانی کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ۔ اس کو بھی جو ہے اس کا بھی اعتراف۔ اور ایک بات بھی دیکھو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں کسی کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت اسماعیل کو خواب میں ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ایک طرف حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت، دوسری طرف اپنے بیٹے کی محبت۔ اللہ اپنے خلیل کے دل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کی محبت
محبت میں غالب آتا ہے یا اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں غالب آتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہمیں سارے چیزوں پر توجہ دینا چاہیے. یہاں خواتین بھی ہیں, ان سے ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. ہماری خواتین کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے آج کے دن کا کہ خواتین حضرت ہاجر کی زندگی پر چلیں. اگر ہماری خواتین ہاجر بنتی ہیں, ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل بن سکتے ہیں. اگر ہماری خواتین سارہ کے نقش قدم پر چلیں گے, ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسحاق بھی بن سکتے ہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے نوجوان کو برین واش کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ذہن کے دریچوں کو کھول کر اچھے آئیڈیل اور اچھے نمونے مکمل طور پر بٹھاؤ. اور اسی طریقے سے تربیت اولاد بہت ضروری ہے. آج کل بات آتی ہے تربیت اولاد کی, لوگ جا کے پہلے انٹرنیٹ کھول کے انگریزی کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. یاد رکھیے ہماری تربیت کا سب سے بہترین اگر کوئی مصدر قرآن مجید ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نبیوں کے قصے پڑھاؤ. ایک زمانہ تھا ماں باپ اپنے بچوں کو سلاتے, انبیاء کے قصے بولتے, ابراہیم کے اسماعیل کے نام بتاتے تھے. آج کل کیا ہو رہا ہے, ہم اپنے بچوں کو موویز دکھاتے ہیں, شارٹ کٹ دکھاتے ہیں, سب دکھاتے ہیں. نعوذ باللہ, اس وجہ سے نعوذ باللہ کیا ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو شیطان کے حملوں سے بھی بچاؤ, بڑی اہم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک ران پر حسن کو بٹھا لیتے اور ایک ران پر حسین کو بٹھا لیتے, دعا پڑھ کے بولتے دیکھو جیسے میں ان دونوں بچوں پر دم کر رہا ہوں نا شیطان کو روکنے کے لیے, تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے دونوں بچے اسماعیل اور اسحاق کو مکمل طور پر شیطان سے بچانے کے لیے مکمل طور پر دعا کرتے تھے. اور ایک بات یاد رکھیے, اپنے بچوں پر بد دعا مت کیجیے, بچوں کے لیے دعا کیجیے. دیکھو ابراہیم کیا تڑپتے اپنے بچوں کے لیے, اے اللہ میں مکے کے پاس لا کر چھوڑا, اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ایک نبی اس طرح کہہ سکتا ہے. ہم کفر یا مشرکانہ ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کی دین دنیا کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں, وہیں ہم اپنے بچوں کی عقیدے کے لیے مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے. آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں, پاکی صفائی کا اہتمام کیجیے. اور ایک سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز سے واپس ہوتے گھر میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. لہٰذا آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں سال بھر میں یہ سنت ہوتی ہے وہ قربانی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کے قربانی کریں. عید کے اس موقع پر آپ بھی یہاں جمع ہوئے, میں بھی یہاں جمع ہوا. ہم یہ پیغام دیتے ہیں جیسے ہم یہاں اپنے کندھے سے کندھا, پیر سے پیر ملا کر یہاں مکمل طور پر اتحاد کا ثبوت دیے, ہمارے دلوں کو بھی مکمل طور پر ملنا چاہیے. عید میں یہ ہمارا جمع ہونا حشر کی عدالت کو مکمل طور پر یاد دلاتا ہے. جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر کیا کرتے, سورہ قاف پڑھتے, قمر پڑھتے, اعلیٰ پڑھتے, غاشیہ پڑھتے. ان تمام صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے. اللہ کے نہیں بتاتے لوگوں کتنا بھی خوش ہو جاؤ آخرت کو فراموش نہ کرو. جیسے عید کے موقع پر یہاں ہم جمع ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہم کو حشر میں جمع کرے گا, جنت میں جمع کرے گا. اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک پہلو بڑا اہم ہے, اس کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے, حضرت ابراہیم نے ماشاءاللہ بڑا قلب سلیم پایا تھا. قلب سلیم کسے بولتے, ایسا دل جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو, اس کے دل میں نہ کفر ہے, نہ شرک ہے, نہ بدعت ہے, نہ خرافات ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارا ظاہر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے مگر ہمارا باطن اچھا نہیں ہے. لہٰذا اپنے دلوں کو ٹٹولو. ابراہیم خلیل ایسے ہی نہیں بن گئے, قلب سلیم رکھنے کی وجہ سے بن گئے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے کفر سے, شرک سے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈالے. اس موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عید قربہ کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے نماز کو قبول فرمائے. جو عید کے خطبے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے ابراہیم کی طرح ہمیں اپنی جو ہے عقید توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خدمت خلق کا کام انجام دینے توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو عقیدہ تھا ویسے عقیدہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کا جو ایمان تھا ویسا ایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کا عقید توحید کے ذریعے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے ہماری حفاظت فرمائے, شرک سے ہماری حفاظت فرمائے, بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید اور خطبے کے بعد قربانی کرتے تھے. اے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنی جان سے, مال سے
دین اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی عورتوں کو حضرت ہاجر کے، حضرت سارہ کے، ازواج مطہرات کے، اسلاف کی عورتوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی بیوی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرما، مسلم لڑکیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بچے ہیں اللہ تعالی ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارتداد سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے دعوت کا کام کرنے توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی موقع پر ہم اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا اختتام ہو جاتا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر مبارکبادی دیتے ہیں۔ اسی الفاظ سے ہم بھی آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کے اس موقع پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عید کے بعد بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔